نے ایک جانور قربان کیا جس کے قربان کرنے میں سمبولکلی آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اصل میں تو مجھے اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کی جگہ پر سمبولکلی میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، کر رہی ہوں ود دی انٹینشن اینڈ ایموشنز کہ میں اللہ نے چاہا تو ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں، جو جانور قربان کرتے ہیں، وہ پھر اللہ کی راہ میں غریبوں میں بٹتا بھی ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب صدقہ تو طرح طرح کی اقسام ہے صدقے کی بھی، کوئی کہتا ہے کہ جی جانور دے دو جس میں بکرے آ جاتے ہیں، کالا بکرا دیکھ کے دے دیں، اس کے علاوہ گوشت دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور کسی بھی طرح کی امداد۔ تو سب سے بہترین طریقہ کار کون سا ہے جو اسلام میں بھی جس کو کہا گیا ہو کہ بہترین ہے، یہ اس طرح سے دینا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک تو کالے بکرے کو تو راستے سے نکال دیں۔ اچھا، یعنی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کسی رنگ وہ کی کوئی اپنی پریفرنس طرف سے نہیں بنائی ہے، ہوئی باتیں ہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے اچھا جی۔ چلیں یہ چیز تو اچھا ہوا کہ بات آگے یہ ہے پتہ کہ چل آپ گئی۔ نے اللہ کی راہ میں خرچ ہاں۔ کرنا ہے، آپ چاہے جانور قربان کریں، چاہے آپ پیسے دیں۔ آپ نے پوچھا صحیح۔ کہ بہترین کیا ہے؟ آنیسٹ ٹو گاڈ بہترین صدقہ اللہ کی راہ میں وہ ہے کہ جو صدق دل سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کی ہمدردی کے ساتھ کے جذبے کے ساتھ انسان پیش کرے، اور وہ حالات کی مناسبت سے بہترین ہو۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی فرض کیجئے کہ لوگوں کو کپڑے کی ضرورت ہے، کشتی کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اور آپ ان کو کتابیں صدقے میں دے دیں تو یہ کچھ بے جوڑ سی irrelevant چیز ہوگی۔ سو آپ تحقیق کر کے یہ دیکھیں کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے عین مطابق سچی نیت کے ساتھ ریاکاری کے بغیر، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کا یہ مقصد ہو کہ آپ نے فوٹو کھنچوا کے یا ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے اعلان کر کے اس کو پیش کرنا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اس کا اجر تو نہیں آپ کو اس ملے لیے گا۔ کہ آپ نے تو پھر اپنا اجر حاصل کر لیا نا، تو آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کی ہمدردی کے جذبے کے تحت جو آپ کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے نا موٹیویشن، اس کے لیے کرنا جی ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پر بریک لیں گے، اور اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور بہت سارے جو مس کانسیپٹ ہیں وہ بھی یہاں پر آج انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ، اور یہاں پہ انتہائی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہیں جن سے ہم باہمی جو امداد اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، صدقات، خیرات اور ساری ان چیزوں کے بارے میں، اور بہت سارے جو مس کانسیپٹ ہیں وہ یہاں پر آج دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا آپ وہی بات کر رہے تھے کچھ لوگ جو ہے وہ فوٹو کھنچوانے کے لیے جو ہے امداد کرتے ہیں، دکھانے کے لیے، اخبار میں جی چھپ رہی ہیں فوٹو، دنیا کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ اسلام میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک ہاتھ سے لو تو دوسرے کو نہ پتہ چلے۔ میرے ارد گرد بھی بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ بتا کے دیتے ہیں، جی ہم نے فلانے کو یہ لے کے دے دیا، ہم نے، پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کا میں جو بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں نا، وہ نیکی بنتی ہی اس وقت ہے کہ جب وہ صحیح نیت، صحیح موٹیویشن اور انسپریشن کے ساتھ ہو۔ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فائدہ، تو اصل میں یہ نیکی نہیں ہے، یہ کاروبار ہے۔ آپ نے کوئی دینی گفتگو کی اور اصل میں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، تو آپ اصل میں دین نہیں پھیلا رہے، آپ لوگوں کو امپریس کریں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ امپریس ہو جائیں۔ اسی طرح سے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور آپ کا مقصد ہے پیسہ وصول کرنا، آپ کا مقصد ہے شہرت حاصل کرنا، آپ کا مقصد ہے ووٹ حاصل کرنا، آپ کا مقصد ہے کوئی اپنی کمپنی کی مشہوری، تو ظاہر ہے کہ آپ نے جو نیت کی اس کے لحاظ سے آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر سرے سے نہیں ہوگا۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کی توفیق اور مہربانی سے کوئی ظاہری نیکی کا عمل ہو ہی رہا ہے، تو اس ظاہری عمل کے ساتھ اس کا باطن بھی اچھی نیت والا بن جائے، تو اسی کے نتیجے میں اصل میں اس کی ویلیو ہوگی۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ظاہری عمل ہوگا
اور وہ ملٹیپلائی یا تو زیرو سے ہوگا یا کسی نیگیٹو نمبر سے ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ بڑی ہی افسوسناک بات ہوگی۔ بالکل۔ اب میں یہاں پہ پھر ریکویسٹ کروں گی اپنے ویور سے کہ کل ہمیں اتنی ساری کالز بھی آ رہی تھی ڈونیشن کے لیے، پلیز اتنی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنی امپورٹنس ہے اسلام کے اندر خیرات کی، صدقات کی۔ برائے مہربانی آپ کے بھائیوں کو اس وقت آپ کی عطیات کی بے حد ضرورت ہے۔ خاموشی کے ساتھ آپ ہمارا جو ایڈریس ہے ویب سائٹ کا جہاں پہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس کو وزٹ کریں، دیکھیں، اگر آپ واقعی مطمئن ہوتے ہیں وہ بالکل جینیون ہے، ہم نے اس پر ریسرچ کی ہے، وہاں پر آپ اپنی عطیات دیں۔ اور میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں، اور ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنے بھائیوں کے لیے کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی، تو زکوٰۃ کا ایک خاص نصاب ہوتا ہے، اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیے گا۔ دیکھیے، زکوٰۃ کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے جو قسم ہمارے ہاں مشہور ہے وہ ہے کہ جو سیونگز پر ہے۔ سیونگز پر جو زکوٰۃ ہے وہ 52 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ اس کا نصاب ہے۔ یعنی اگر آپ نے سال بھر میں اتنا مال اپنے پاس رکھا کہ جو 52 تولے چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، جو لگ بھگ آپ سمجھیں کہ آج کی دور میں وہ کوئی 20,000 روپیز بنتے ہیں۔ اچھا، سو اگر آپ کے بینک بیلنس میں، آپ کے اپنی تجوری میں یا ویریور 20,000 روپے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، تو آپ کو پھر سال میں کسی ایک دن اپنے لیے طے کر کے، جو ہمارے عام طور پر لوگ پہلی رمضان کرتے ہیں فار گڈ ریزنز، آپ کو 2.5% تو لازماً نکالنا ہے۔ اچھا، لیکن میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ صرف زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ زکوٰۃ کی ایک اور قسم جس کو کہ عام طور پر عشر کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ زراعت کے ذریعے سے پروڈکشن کرتے ہیں یا پروڈکشن کا آپ کا کوئی بھی اور ذریعہ ہے، تو اس میں جو آپ کی آؤٹ پٹ ہے اس کا یا تو 10% یا 5% آپ کو دینا ہوگا آؤٹ پٹ کا۔ یعنی جو ایگریکلچرل پروڈیوس ہے اس میں جو کچھ بھی آپ نے ہارویسٹ کیا ہے اس کا 10% یا 5%، 10% یا 5% یہ ڈیپینڈ کرے گا اس بات پر کہ اگر زمین ایریگیٹڈ ہے تو پھر آپ کو 5% دینا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایریگیشن پر بھی خرچ کریں گے، لیکن اگر وہ بارانی ہے یعنی وہ صرف رین فال پر ڈیپینڈ کرتی ہے، نیچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو پھر آپ کو اس آؤٹ پٹ کا 10% دینا ہوگا، یہ بھی لازم ہے۔ سو اگر آپ اس طرح سے اندازہ کریں تو ہم اگر اس ساری زکوٰۃ اور عشر کی انڈرسٹینڈنگ کو تمام پروڈکشن پروسیسز پر اپلائی کریں تو اتنا ہیوج اماؤنٹ کلیکٹ ہو سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ماڈرن ڈے جو ممالک ہیں ان کی تمام جو فسکل ضروریات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ بالکل، زکوٰۃ پر ہی ہم تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے، اور کچھ چیزیں ہیں جو میں جاننا چاہوں گی۔ یہاں پر ہم ایک کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں جی امجد بول رہا ہوں، اور آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے اگر جو کوشچن کیا اس کا جواب ابھی دے دیں گے تھوڑی دیر بعد میں؟ جی آپ ابھی دے دیں جواب۔ یہ منی مارکیٹ میں بچوں میں ہے نا جی؟ اچھا جی، آپ نے بس جواب دے دیا ہے نا، اگر آپ کا جواب درست ہوگا تو آپ کو پھر میں پروگرام کے آخر میں اختتام میں بتا دوں گی، اور آپ تک آپ کا جو گفٹ واؤچر ہے وہ پہنچ جائے گا۔ آپ اپنا ایڈریس جو ہے ویسے نوٹ کروا دیجیے گا ہمارے پروڈیوسر صاحب کو، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اچھا، زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میرا اپنا بھی ماننا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی کوتاہی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے جو میرے پاس زیور ہے اس کی زکوٰۃ میں نے نہیں نکالی، میرے دماغ میں نہیں رہا، تو مجھے لگا کہ میری جو چیزیں ہیں وہ غائب ہونے لگ گئیں، کھونے لگ گئیں، تو پھر مجھے احساس ہوا اور مجھے کہا بھی میری خالہ نے کہ کیونکہ زکوٰۃ نہیں ادا کری اس وجہ سے، تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جو زکوٰۃ نہ دیں ان لوگوں کو؟ دیکھیں، زکوٰۃ نہ دینے کا سب سے بڑا نقصان تو آخرت میں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور ہم شرمندگی سے کھڑے ہوں گے کہ ہم نے اس نے امپورٹنٹ ڈیوٹی تھی جو پوری نہیں کی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ریمائنڈ کرانے کے لیے جب وہ کسی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو ایسے نقصان سے کچھ دوچار کرتے ہیں کہ جو ایک ویک اپ کال قسم کی چیز ہوتی ہے،
اور یو نو اٹس ایکسٹریم کائنڈنس کہ وہ ایسا کرتا ہے، اس لیے کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ ایسا نہ کرے اور ہم زکوٰۃ دینا بھول جائیں اور بھولے ہی رہیں تو پھر تو ہم سچی بات یہ ہے کہ پوری زندگی ہو سکتا ہے اس کوتاہی میں رہیں. تو آپ کے ساتھ اللہ کا بڑا کرم ہوا. اور اللہ کا شکر ہے، میں بڑا شکر ادا کر رہی تھی بیکاز وہ ان انٹینشنلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری ویسی انٹینشن تو نہیں تھی لیکن مجھے یاد نہیں رہا. اور میں یہ بتاؤں یہ بار بار یہ بات ریمائنڈ کرانے والی ہے کہ ان سارے واقعات سے انسان کے اس آل امپورٹنٹ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ ذات موجود ہے، وہ دیکھ رہی ہے اینڈ ہی از رننگ دا شو. بالکل بالکل ویری ٹرو. اچھا یہاں پہ میں بلکہ میسج دینا چاہوں گی ان خواتین کو جو بڑے شوق سے زیورات جو ہے نا خرید رہی ہوتی ہیں، تو زیورات صرف خریدنا نہیں ہے، ان کی زکوٰۃ بھی نکالیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس اور پھر گناہ بھی ملے گا.